بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی محبت اور ماں کی محبت، یقیناً شب جمعہ کی مناسبت سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، جتنی دعائیں لے سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی لے لیں، کہ ماں باپ کی دعائیں انسان کو اگر خدا تک پہنچا سکتی ہیں تو حجت خدا تک بھی پہنچا سکتی ہیں، اور جسے ماں باپ کی دعائیں نصیب نہ ہوں وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا، یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو ملاقات امام زمان کا خواہش مند ہے، روضہ امیر کائنات کا خادم ہے، خدام آپ اردو میں کہتے ہیں، خدام لفظ خدام حالانکہ جمع ہے، ایک کو خادم کہیں گے، سب کو خدام کہیں گے، ہمارے یہاں اصطلاح بن گئی کہ ہم ایک کو بھی خدام کہتے ہیں، خادم۔ اس کا بوڑھا باپ ہے، اس نے اپنے بوڑھے باپ سے پرمیشن لی کہ پورا ہفتہ میں آپ کے ساتھ خدمت کروں گا، رات بھر جاگوں گا، آپ کے پاؤں دباؤں، آپ کے ڈریس چینج کرواؤں، آپ کو پاک کرواؤں، سب کچھ کروں گا، آپ مجھے ایک رات کے لیے صرف مغرب عشاء کے وقت کے لیے مجھے چھٹی دے دیں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ میں جانا چاہتا ہوں مسجد سہلا۔ مسجد سہلا میں 40 شب بدھ، منگل کا دن گزار کے بدھ کی رات میں چاہتا ہوں جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھوں، 40 شب بدھ اگر پڑھ لیا تو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ باپ نے دے دی اجازت، 39 دن گزر گئے، 39 شب بدھ آسان نہیں ہے، آخری شب بدھ ہے، یعنی 40 ویکس کا پروگرام سے 39 مکمل ہو چکے، اونلی 1 ویک رہ گئے، اور اس میں وہ کچھ لیٹ ہو گیا، اور جب چلا جانب مسجد سہلا، نجف سے کوفہ اور ان کے درمیان ہے علاقہ سہلا کا، تو سہلا پہنچتے پہنچتے اذان مغرب ہو گئی۔ راستے میں آتے ہوئے نجف سے کوفے کی طرف بچوں کے لیے خرید لیا تھا کشمش کے دانے، جیب میں رکھے ہوئے تھے کہ واپسی میں بچوں کے لیے پہنچا دوں گا انہیں۔ ابھی سہلا کا راستے میں تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، عربی یعنی عراقی شخص کے انداز میں، ایک عربی شخص، سلام دعا ہوئی، راہ چلتے ہوئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں مسجد سہلا۔ تو اس شخص نے، عربی شخص نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے؟ یہ پریشان ہو گیا، کہتے میرے پاس کھانے کا سامان کہاں ہو سکتا ہے؟ خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں کون صاحب ہے، کھانا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تب کچھ کھانے کا سامان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے۔ کہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں سہلا اعمال کرنے کے لیے۔ کہ اپنی جیبیں تلاش کیجئے، جیب تلاش کی، اتفاق سے کچھ کشمش کے دانے جیب میں ہی تھے، نکال کے پیش کیے۔ وہ شخص عرب کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بالعود، عود کہتے ہیں عربی محلی زبان میں بوڑھے باپ کو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بوڑھے باپ کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور یہ جملہ مکمل ہوا، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئے۔ اب جب جھماکہ سے ختم ہوا، ہوش میں آیا، کہہ لیجیے کون صاحب تھے؟ کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، اچانک یہاں سے غائب ہو گئے۔ کون تھے؟ میرا نام جانتے تھے، میری جیب کا سامان جانتے تھے، پیغام کیا دیا؟ اوسی کا بالعود۔ امام نے سمجھا دیا اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں اپنے گھر میں بھی رہے تو زمانے کا امام خود چلا آئے گا۔ مسجد سہلا پہنچا نہیں، 40ویں شب کے اعمال نہیں کیے،
لیکن امام نے خود راہ میں پہنچ کر اسے پیغام دیا کہ امام کے نزدیک مسجد سہلا سے جانے سے زیادہ افضل اپنے باپ کی خدمت ہے۔